اسلام میں جادوگری ایک کفریہ کام ہے جس کو کرنے کی سخت مناہی ہے۔ اللہ نے قرآن شریف میں کئی جگہوں پر کہا ہے کہ جادوگر اور جادوگری کے کام کرنے والوں کو کوئی نفع نہیں ہے اور نہ ان سے ایسا کام لینے والوں کو کوئی نفع ہوگا۔ سورہ فلق میں بھی اس طرح کے شر سے بچنے کی بات کہی گئی ہے۔ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کالا جادو کرنے والوں پر کسی بھی طرح کی کوئی بھی اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی اور ان پر لعنت ملامت بھیجی گئی ہے۔ کالا جادو کرنے والے جادوگر کس طرح سے اپنا کام کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، اس کی مزید جانکاری اس ویڈیو سے آپ کو ضرور ملے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو۔ آج لوگوں کے اندر غیب کی باتیں جاننے کا شوق، تجسس اور ایمان کی کمزوری انہیں عاملین، کاہن، نجومی اور ڈھونگیوں کے روپ میں موجود در حقیقت جادوگروں کے پاس پہنچا دیتی ہے، جو کہ پیسہ، عزتوں اور ایمان سب کے دشمن ہیں، جنہوں نے باقاعدہ اسے ایک کاروبار بنا رکھا ہے اور آپ کے سامنے پورا ایک مینیو پیش کرتے ہیں، مثلا قسمت کا حال، کاروبار میں ترقی، محبوب آپ کے قدموں میں وغیرہ وغیرہ، جن کے جھانسے میں کئی پڑھے لکھے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ مگر اللہ پاک قرآن کریم کے اندر واضح طور پر یہ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ جو مخلوق آسمان اور زمین میں ہیں، ان میں سے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اللہ کے، جس سے ثابت ہوا کہ انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کرام، نہ جنات اور فرشتوں سمیت کوئی بھی مخلوق آنے والے وقت یا تقدیر کے فیصلوں کو نہیں جانتی سوائے اللہ کے۔ مگر سوال یہ ہے کہ پھر یہ عاملوں کے بیس کے اندر موجود جادوگر اکثر آپ کی ذاتی زندگی کی باتوں کو بنا بتائے کیسے جان لیتے ہیں؟ دراصل ہر شخص جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن بھی پیدا ہوتے ہیں، جسے قرین یا ہمزاد بھی کہتے ہیں۔ یہ جن پوری زندگی انسان کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو ہر برے کام کے لیے اکساتا رہتا ہے، اور اگر انسان مسلسل کسی گناہ کے اندر پڑا رہے تو یہ طاقتور ہو کر انسان سے مزید بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے، اور اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو تو یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جادوگر ہمیشہ ایک جن کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں جس میں یہ طے ہوتا ہے کہ جن کو کیا فائدہ ملے گا، اور اس کے بدلے میں یہ جادو کر کے ہر ناجائز کام کو کرے گا۔ جب آپ ان کو اپنا اور اپنی ماں کا نام بتاتے ہیں تو اس انفارمیشن سے جادوگر کا جن اور آپ کا ہمزاد کلام کرتے ہیں اور آپس میں بات چیت کر کے آپ کی پرسنل باتوں کا پتہ آپ کے ہمزاد سے لگواتے ہیں، جو کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اسی لیے اکثر یہ جادوگر آپ کو ایسی شودہ بازیاں دکھا کر اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بابا جی تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ تو علم غیب بھی جانتے ہیں، جبکہ در حقیقت آپ کے کمزور ایمان کی وجہ سے آپ کا ہمزاد طاقتور ہو کر دوسرے جن سے بات کر پاتا ہے۔ یہ آپ کی صرف ان تھوڑی بہت باتوں کو جان سکتے ہیں جو کہ آپ کے ماضی میں گزر چکی ہیں، اس کے علاوہ یہ مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور نہ ہی وہ باتیں جانتے ہیں جو کہ آپ آگے کرنے والے ہیں۔ یعنی اسی وقت اگر کوئی شخص اس جادوگر پر حملہ کر دے تو اس کا جن اس جادوگر کو کچھ بھی نہیں بتا پائے گا، لیکن جو ماضی آپ کا گزر چکا ہے اور یہ جادوگر اسے بدل بھی نہیں سکتا بلکہ صرف کچھ چھوٹی موٹی باتوں کا پتہ لگا سکتا ہے، تو آپ کو اس سے متاثر ہونے اور گھبرانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ امام احمد بن حنبل ایک بار بازار میں موجود تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس لوگوں کا ہجوم ہے، اور وہ ہر شخص کو یہ بنا دیکھے بتا رہا ہے کہ اس کی گندم کے دانوں کی بوری کے اندر کتنے دانے موجود ہیں۔ لیکن جب امام احمد بن حنبل کی باری آئی تو یہ شخص کچھ نہیں بتا پایا، سو وہاں موجود لوگ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے اور ان سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ امام احمد نے فرمایا کہ جب تم لوگ اپنی گندم کے دانوں کو گنتے ہو تو تمہارا ہمزاد بھی تمہارے ساتھ ہی موجود ہوتا ہے، جو کہ اس جادوگر کے جن کو یہ تعداد بتا دیتا ہے، جبکہ میں نے ان کو گنا ہی نہیں، اسی لیے نہ میرے ہمزاد کو پتہ چلا اور نہ ہی اس جادوگر کے جن کو۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہ جن آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، پر وہ مسلمان ہو چکا ہے اور مجھے نیکی کی ہی دعوت دیتا ہے۔ یہ سب کی سب معلومات آپ کے ہمزاد جن سے نکلواتے ہیں۔ یہ نہ تو آپ کا مستقبل جانتے ہیں اور نہ یہ جانتے ہیں کہ آپ اس وقت دل کے اندر کیا سوچ رہے ہیں۔ اسی لیے کوئی ایسا شخص جو کہ مشکل اور پریشانیوں کے اندر گھرا ہو، وہ مجبوراً ان سے متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ باتیں تو صرف اور صرف اللہ اور میرے درمیان تھی، اسے یہ سب کیسے پتا؟ سو اس طرح سے خود پر یقین کروا کر یہ آپ کو مستقبل میں ہونے والی باتوں کا بتائیں گے جو کہ 99% تک بالکل جھوٹ ہوں گی، جبکہ دوسری طرف حقیقی اللہ والا شخص وہی ہوگا جس کا کردار اس کی گواہی دے گا، جس کے چہرے سے لے کر حلیے تک اور لباس سے لے کر گفتگو تک ہر چیز کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آئے گی، آپ خود کو اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کریں گے۔ وہ نہ تو آپ کا نام پتہ پوچھے گا، نہ ہی کسی چیز کی ڈیمانڈ کرے گا اور نہ ہی اس کے پیسے لے گا، بلکہ اونچی آواز کے اندر بنا کچھ چھپائے مخصوص قرآنی آیات کی تلاوت کر کے جن پوزیشن کا علاج کرے گا، جو کہ سنت طریقہ بھی ہے، اور ایسے لوگ آج کے دور کے اندر آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ رقیہ کے دوران کوئی ایک بھی حدیث ثابت نہیں کہ جب آپ نے کسی شخص سے اس کا اور اس کی ماں کا نام پوچھا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی ایسے شخص کے پاس گئے جو کہ ان دیکھی مخلوقات کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، یعنی جادوگر ہو، اور تم نے اس پر یقین کیا تو گویا میری نبوت کا انکار کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ان باتوں کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیا ہوگا، اور جو لوگ بھی ان جادوگروں کے چنگل کے اندر کسی بھی طرح سے پھنس چکے ہیں، آپ ان لوگوں تک بھی ان باتوں کو پہنچائیں گے۔
اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں اس طرح کے کفریہ کاموں اور اس طرح کے کفریہ کام کرنے والوں سے بچ کے رہنا چاہیے، اور ہمیں اللہ کی رضا میں ہی راضی رہنا چاہیے، کیونکہ آزمائشیں اس دنیا کا حصہ ہیں، اور اللہ راضی ہے تو ہر آزمائش ہلکی ہے۔ کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔